السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ وقال ایضا لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور بچوں، اس مسجد میں جو سالانہ نوعیت کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے، انہی میں سے آج کا یہ اجتماع اور خطاب ہے۔ واقعہ معراج کے پیغام کے عنوان سے یہ اجتماع، یہ خطاب عام رکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے دو اشعار میں بہت ہی مختصر جملوں میں ایک طرح سے معراج کے واقعے کی حقیقت اور معراج کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جو پیغام ملتا ہے یا ملنا چاہیے اس کو پیش کیا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ معراج کی حقیقت اور معراج کے واقعے پر غور کرنے کے بعد علامہ اقبال نے اس کا نچوڑ پیش کیا۔ سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ گردو آسمان کو کہتے ہیں کہ آسمان بھی ایک طرح سے انسان کی دسترس میں ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ اور دوسرا شعر اسی نوعیت اور اسی قبیل کا ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، اور امت مسلمہ نے، علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو جو یورپ کی ترقی ہیں اور بھی جو ترقی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اور اس دور میں جب کہ مسلمان یورپ کی ترقی کو اپنے لیے ایک مثال سمجھ رہے تھے، نمونہ سمجھ رہے تھے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ اس میں ہماری ترقی ہے، سربلندی ہے، تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، یعنی امت مسلمہ کی جو ترقی ہے، اے مسلمان تیری کی جو ترقی ہے، بلندی ہے، وہ تہذیب حاضر کی تجلی میں نہیں ہے، تہذیب حاضر کی چمک دمک میں تیری تجلی نہیں ہے، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ معراج مسلمانی، معراج کہتے بلندی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ دو باتیں ایک طرح سے علامہ اقبال نے اس میں پیش کی کہ پایا میں نے استغنا میں، بے نیازی میں، دنیا والوں سے بے نیازی، دنیا والوں سے بے خوف، میں نے اس میں معراج مسلمانی پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا یا یہ معراج ہوئی، تو وہ حالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مکہ میں آپ کے لیے شدید ترین حالات تھے،
کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ تو اسی طرح سے مسلمان کے لیے ترقی ہے، بلندی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنیا والوں سے کٹنے کی بات ہے، ان کی دشمنی اور مخالفت کی بات ہے، اس کی بنیاد دین ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ بطور تمہید کے اس اجتماع کی یا اس راتوں کی اجتماعی حیثیت سے متعلق بھی کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ صحیح نقطہ نظر ہمارے ذہن میں رہے۔ اس لیے کہ آج جن اجتماعات کے حوالے سے، چاہے وہ شب معراج کے موقع کا اجتماع ہو، شب برات کے موقع کا اجتماع ہو، یا شب قدر کے موقع کا اجتماع ہو، امت مسلمہ اس میں ایک طرح سے افراط و تفریط میں مبتلا ہے، دو انتہاؤں پر۔ اس میں جو اعتدال کی جو بات ہے، وہ اعتدال کی بات بہت کم ذہن اور دماغوں میں آتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ معراج کے مناسبت سے، شب معراج کی مناسبت سے کوئی اجتماعی عمل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں دیا گیا، جمع ہونے کا جو ہے۔ لیکن اسلام میں تعلیم کی، تربیت کی، حصول علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت ممنوع بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے حصول علم کے لیے، علموں کو حاصل کرنے کے لیے، علموں کو پھیلانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کیا۔ کوئی دین کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ہر وقت اس کے لیے جائز ہے، ہر وقت اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کے لیے یہ اجتماع شروع کیا تھا بزرگوں نے۔ اگرچہ یہ تینوں راتوں کی مناسبت سے کوئی خدائی اجتماعات نہیں ہیں، شب قدر، شب برات سے متعلق بھی کوئی اجتماع نہیں ہے، کچھ اگر ہے بھی تو کچھ نوافل عبادت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے لیے تو گھر زیادہ مناسب ہے، نوافل۔ شب قدر سے متعلق بھی کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے بھی تو نوافل، اس کے لیے گھر بہتر ہے۔ لیکن خاص طور سے بر صغیر میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ بادشاہوں کا دور تھا، اور بادشاہوں کی اجازت کے بغیر نہ کوئی تحریک، کوئی جماعت بن سکتی تھی، نہ کوئی کام ہو سکتا تھا۔ تو پھر علماء اکرام ہر دور میں رہے ہیں، ان کو فکر رہی ہے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کی۔ تو پھر اس دور کے جو فکر مند علماء اکرام تھے، اہل حق، جن کو امت مسلمہ کی بے دینی کا، بے علمی کا احساس تھا، اور جو علم دینا چاہتے تھے، لیکن بہت ساری پابندیاں تھیں بادشاہوں کی طرف سے، کچھ تحریکیں بھی نہیں تھیں، تو انہوں نے پھر خاص طور سے ان 3 راتوں کے مناسبت سے ایک اجتماعی عمل دیا۔ یہ اس کی حیثیت ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر تعلیم و تربیت کے لیے کوئی نظم بنانا کوئی بدعت نہیں ہے، اگر وہ سنت نہیں تو بدعت بھی نہیں ہے، جائز عمل ہے۔ آج بھی مختلف جماعتیں ہیں، وہ اجتماعات رکھتی ہے، اپنے طور سے تاریخ متعین کرتی ہے، کسی واقعے کی مناسبت سے ہو یا مناسبت سے نہ ہو۔ تبلیغ جماعت بھی 3 سال میں 40 دن کی ترتیب، مہینے میں 3 دن کی ترتیب، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 مہینے کی ترتیب یا 1 سال کی ترتیب۔ تو یہ سنت بھی نہیں اب اور بدعت بھی نہیں، جائز عمل ہے، لیکن مقصد ہونا تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی منصوبہ قرآن حدیث کی روشنی میں بنایا جا سکتا ہے۔ مدارس نے جو تعلیمی تربیتی نصاب بنایا عالمیت کے لیے 5 سال 7 سال، تو کیا یہ سنت ہے؟ کوئی خدائی نصاب اور نظام ہے؟ اور کیا ناجائز اور بدعت ہے؟ 5 سالہ کورس، 7 سالہ کورس، مفتی کا کورس 2 سالہ، قاضی کا کورس 1 سالہ 2 سالہ، جو بھی ہو، تو
تو نہ خدائی نصاب ہے اور نہ سنت ہے اور نہ بدعت ہے، لیکن جواز اس کو کیوں ملا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ایک اس کے ایک نظم کی شکل دینے کے لیے، ایک اجتماع کی شکل دینے کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے یہ اس کی ایک اجتماعی شکل دی گئی۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے، اور شاید یہ بزرگوں کو معراج کے واقعے کی مناسبت سے یا شب برات کے مناسبت سے یا شب قدر کی مناسبت سے اس لیے ضرورت پڑی کہ امت نے، لوگوں نے خدائی اجتماعات کی قدر نہیں کی جو تعلیم و تربیت کے لیے تھے، اور اگر ان اجتماعات کی قدر ہوں تو پھر کسی اور اجتماع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز فجر کو امت مسلمہ اگر اجتماع سمجھے، اس کی قدر کرے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے، نماز اجتماع ظہر کی وہ قدر کرے اور اس کو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ضروری سمجھے، اجتماع عصر کی وہ قدر کرے اور اس میں جو کچھ نمازی پڑھتے سنتے ہیں عمل کے لیے اس کو ضروری سمجھے، سمجھنے کے لیے اس کو ضروری سمجھے، مغرب کے اجتماع میں جو کچھ اہل ایمان پڑھتے سنتے ہیں اگر وہ اجتماع کی باتوں کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، عشاء کے اجتماع میں یا نماز، اجتماع کا اشارہ میرا نمازوں کی طرف ہے، یہ اجتماع ہے، یہ صرف نمازیں نہیں، صرف عبادتیں نہیں، اس میں اجتماعی عمل ہوتا ہے، اجتماعی تقریر اس میں ہوتی ہے، امام صاحب سناتے ہیں، درس قرآن سناتے ہیں۔ 3 نمازوں میں خصوصیت کے ساتھ جو رات کی مناسبت سے ہیں وہ جہری درس قرآن وہ سناتے ہیں۔ تو امت مسلمہ نے ان اجتماعات کو اجتماع نہیں سمجھا، اور ان میں جو باتیں ہوتی ہے، سنائی جاتی ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھا۔ نہ جمعہ کے اجتماع کی امت نے قدر کی، نہ نکاح کے موقع کے اجتماع کی امت مسلمہ کے پاس قدر ہے کہ جس میں خطبہ ہوتا ہے، اور نہ عیدین کے اجتماعات کی امت مسلمہ کے پاس قدر ہے جن میں تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور حج کے اجتماع میں بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، حج کے آداب اور ارکان کی ادائیگی کے عنوان سے اور خطبہ حج کے عنوان سے۔ تو پھر کچھ بزرگوں نے اور علماء کرام نے کہ بھائی یہ اجتماعات کی طرف اہمیت نہیں دیتے، کم از کم یہ ایسے اجتماعات منعقد کر کے، معراج کی شب کے مناسبت سے اجتماع منعقد کر کے، شب برات کے موقع سے اجتماع منعقد کر کے، لیلۃ القدر کے موقع سے اجتماع منعقد کر کے ان کو سمجھائے، 5 اوقات کے اجتماعات کی اہمیت بھی سمجھائے، اس میں جو کچھ پڑھتے سنتے ہیں وہ بھی بتائے، ہفتے واری اجتماع کی اہمیت بھی بتائے، نکاح کے موقع کے اجتماع کی اہمیت بھی، عیدین کے اجتماع کے موقع کی اہمیت اور اس میں جو کچھ پڑھتے سنتے ہیں، اور عالمی اجتماع کے موقع کی اہمیت بتائے۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ جب بھی کوئی علمی تحریک چلتی ہے، اسلامی تحریک چلتی ہے، چاہے وہ اسلام کی فکر کی تحریک ہو یا اس کی تعلیم کی تحریک ہو، اس کی دعوت کی تحریک ہو یا اس کو غالب کرنے کی تحریک ہو، تو اس میں شیطان بہت سارے مفسدین گھسا دیتا ہے، منافقین گھسا دیتا ہے۔ نبیوں کے دور میں بھی اس نے گھسایا، عبداللہ بن ابی کو اور اس کو ساتھیوں کو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں گھسایا، داخل کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو پورے طور سے کامیابی نہیں ملی، لیکن بہرحال یہ کہ سازش جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی نا، یہاں تک کہ مسجد زرار تک انہوں نے بنا ڈالی، یہ اسلامی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو جب بھی تعلیم و تربیت کے عنوان سے تحریک چلتی ہے تو پھر باطل پرست اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ تحریک شروع ہوئی تھی بیان کے لیے، تقریر کے لیے، جب شروع ہوئی تھی تو بیان کے علاوہ، تقریر کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں تھی کہ شب معراج کی مناسبت سے لوگ بیان
سنیں، کوئی ایک شخص بیان کرے دوسرے سنیں، شب برات کی مناسبت سے ایک شخص بیان کرے اور دوسرے سب سنے جمع ہو کر، لیلۃ القدر کی مناسبت سے ایک شخص بیان کرے اور دوسرے سب سنے۔ لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ تقریر بیان اس میں فضول ہے، بیکار ہے، اس میں دوسری چیزوں کی اہمیت ہے، ذکر و اذکار کی اہمیت ہے، اور بھی بغیر سمجھے بوجھے یوں سمجھ لیجئے کچھ اجتماعی قرآن کھانے کی اہمیت ہے، اور بھی نوافل عبادتوں کی اہمیت ہے۔ نوافل کے لیے تو اسلام نے گھر بہتر قرار دیا نا، اس کے لیے جمع ہونا ضروری نہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا۔ تو شیطان نے بالکل موڑ دیا اس تعلیمی تحریک کا، اس دعوتی تحریک کا، ذہن سازی تحریک جو علماء کرام نے شروع کی تھی محض اسلام کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تو اس کو بدعات اور رسومات کی نظر کر دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ اس میں تقریر اور بیان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت دوسری باتوں کو دیتے ہیں، کہ اس میں کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا، اور شیطان کا اس سے زیادہ کچھ بگڑتا بھی نہیں۔ بلکہ علامہ اقبال نے ایک مجلس شورا قائم کر کے ابلیس کے جو فتنے ہوتے ہیں، ابلیس کے جو منصوبے ہوتے ہیں، اس کو پیش کیا کہ ابلیس کے جو مشیر ہیں تو وہ ابلیس کے سامنے مختلف اندیشے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اسلامی تحریکات چل رہی ہے، بیداری چل رہی ہے، اب ہمارے نظام کا کیا ہوگا؟ تو جہاں پر علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا ختم کی، مکمل کی، تو وہ شعر ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ امت مسلمہ کی بیداری کا اگر تمہیں ڈر ہے تو وہ تو صرف تعلیم سے بیدار ہو سکتی ہے، وہ تو ذہن سازی سے بیدار ہو سکتی ہے، وہ قرآن کے علم سے بیدار ہو سکتی ہے۔ تو وہ دینی جو بھوک اور پیاس پائی جاتی ہے امت کے اندر، جنت کی طلب اور جستجو جو پائی جاتی ہے، تو پھر اس کا رخ موڑ دو ذکر کی طرف، صرف انفرادی ذکر کی طرف، خانقاہ کی طرف، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے احساس پیش کیا تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی آنی چاہیے تھی، لیکن آج بھی کمی نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کے پاس جتنی اہمیت یہ تسبیح کی، ذکر کی ہے، تو قرآن کے سمجھنے کی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا اسے علم نہیں ہے، اس کا مفہوم مطلب معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر 40 سال 50 سال کے بعد بھی طلب پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں یہ طلب پیدا ہوئی، اور آپ تو بہت ساری مسجدوں میں وہ تسبیح لٹکائی جاتی ہے، تسبیح لے کر اور اس کو پڑھتے بیٹھے، یہ طلب پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر کو سمجھنے کی طلب پیدا نہیں ہوئی، جو پہلی ہونا چاہیے تھا نا، پہلے ہونا چاہیے تھا نا۔ سورہ فاتحہ میں 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو کچھ ترجمے بھی رکھے ہوئے ہیں، ہندی میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اردو میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ انگریزی میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، تو کم از کم میں یہ الماری میں سے اور یہ جگہوں پر سے میں لے کر کچھ پڑھوں۔ لیکن شیطان نہیں ہونے دیتا نا، شیطان کو معلوم ہے نا یہ اپنی نماز سے جڑ جائیں گا، سورہ فاتحہ کو سمجھے گا تو اپنی نماز سے جڑ جائیں گا، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ نماز سے الگ رہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ نماز کو بھولا رہے، اور اس تنبیہ کا وہ مستحق ٹھہرے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، نماز کو سمجھتے نہیں، نماز کو جانتے نہیں، تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو طلب علم کی اتنی اہمیت ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی اور تبع تابعین نے بھی، اور جب یہ حدیث جمع کی گئی تو بہت سارے محدثین نے اپنی زندگیاں لگا دی، ایک ایک حدیث کو لانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شہر میں ایک عالم رہتا ہے، علم والا، اور اس کے بعد حدیث ہے، تو مہینہ لگا سفر کرنے کے لیے، مہینوں لگے سفر کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے سفر کیا، اتنی اس کی اہمیت ہے، لیکن اسی کو ابس اور بیکار سمجھ لیا گیا کہ اس میں بیٹھنا تقریر کرنا، وہ تو وقت بیٹھنا تقریر سننا وقت گزاری کی چیز ہے،
تو بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں میں نے رکھی تھی. پھر بھی یہ اجتماع کی اہمیت ایک طرح سے اختیاری بھی ہے, جائز کی ہے. اگر کوئی اس میں شریک نہیں ہوتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں, زیادہ سے زیادہ علم کی باتوں سے محروم رہے گا, لیکن نہیں اگر بیٹھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس لیے سنت اجتماع نہیں ہے, لیکن بیٹھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. اور بیچ میں سے اگر اٹھ کر وہ جاتا ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے, تو بھی گناہ کی بات نہیں ہے. تو بہرحال ہماری بھی یہ خواہش رہے گی کہ اگر آپ بیٹھے تو فائدہ اس میں ہے, اور کوئی ضرورت کے لیے آپ جائیں تو اس میں میری کوئی ناراضی نہیں ہوگی. یہ ایک اختیاری اجتماع ہے, جس کو جتنا چاہے وہ سنے اور جتنا چاہے وہ بیٹھے. تو بہرحال یہ کہ واقعہ معراج, ویسے معراج کے واقعے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بالکل یہ قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 27ویں شب رجب کی واقع اس میں واقع ہوا ہو. کچھ اور بھی تاریخیں لکھی ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ مقصد ہے صرف وہ بیان سننا اور سنانا. تو چاہے پھر وہ اس رات کی مناسبت سے سنیں, لیکن چونکہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ 27ویں رجب کی 27ویں تاریخ میں واقعہ پیش آیا, اس لیے عرف عام میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اس کو شب معراج کی مناسبت سے جانتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج اس میں بیان ہو. کسی جگہ پر کوئی اگر اس کے علاوہ تاریخ میں اگر کوئی معراج کے واقعے پر بیان کرتا ہے تو وہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ہم اس لیے اس کا استعمال کرتے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ الگ سے کوئی اعلان نہیں کرنا پڑتا, کوئی پامفلیٹ تقسیم نہیں کرنا پڑتا. جس طرح سے اور اجتماعات رکھے جائے, خطابات رکھے جائے تو پامفلیٹ تقسیم کرنے پڑتے ہیں, گشت کرنا پڑتا ہے, اور 1 ہفتے 2 ہفتے کے گشت کے بعد بھی لوگ جمع نہیں ہوتے. تو بہتر ہے نا کہ لوگ پہلے سے مطلب ایک ذہنی لحاظ سے آمادہ ہیں, تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے, کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے. تو اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے. تو ہم افراط و تفریط میں دوسرے ہو سکتے ہیں مبتلا, جن کا علم ہی افراط و تفریط پر ہوگا. لیکن الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر و گزار ہوں, عالم ہونے کا دعویٰ نہ پہلے تھا نہ آج ہے, لیکن طالب علم ہونے کا دعویٰ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں, اور طالب علم ہی میں موت تک میں طالب علم میں رہنا چاہتا ہوں. لیکن طالب علم پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو کچھ وہ سیکھے تو دوسروں کو سکھائے. بلغوا انی ولو آیتن, ایک آیت کا بھی تمہیں اگر علم ہے تو پہنچا دو. اور اس میں کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ اب اس کو ڈگری ملے گی تب ہی وہ پہنچا سکتا ہے. جس کو جتنی بات ملی اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک وہ پہنچائے. تو اس سے میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں, علم حاصل بھی کرتا ہوں کچھ جہاں تک ہو سکے, اور اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. معراج کا واقعہ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے, اور اگر کوئی اس کو واقعہ برائے واقعہ سمجھتا ہے تو اس واقعے سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کم از کم مجھ سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے کہ قصہ گوئی کا انداز ہوتا ہے تو میں قصہ آپ کو سناؤں گا. قرآن مجید میں جتنے قصے جتنے واقعات ہیں وہ قصہ گوئی کے طور پر نہیں ہیں, وہ ہدایت کے لیے نصیحت کے لیے. تو معراج کا واقعہ اگر ہے بھی اور یقیناً ہے اور بڑا واقعہ ہے تو اس میں بڑی نصیحت ہے, امت مسلمہ کے لیے اس میں بڑی ہدایت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, جس نے اپنے بندے کو چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, لنریہ من آیاتنا, تاکہ انہیں دکھائے ہماری نشانیاں, انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دریا کو کوزے میں بند کرنا جسے کہتے ہیں, وہ بات بھی اس میں وہ مثال پھیکی پڑ جائے, وہ بھی خز و خاشاک ہو جائے. اس آیت کے سامنے, اس انداز کے سامنے, ایک ہی آیت میں معراج کے واقعے کی حقیقت اور اس کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, اس کی جامعیت کو. اور اسی کا نام ہے اللہ کا کلام, اللہ کی بات,
کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات. چونکہ معراج کا واقعہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے. رات ہی رات میں اتنا بڑا سفر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جس کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور مکہ کے قافلے جاتے تھے، جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا، آنے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا. 2 مہینے کا آنے جانے کا سفر. رات و رات ہی جس نے اپنے بندے کو لے گیا، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ تک نہیں، یہ تو صرف وہ دنیاوی سفر تھا، زمینی سفر تھا، لیکن آسمانی سفر بھی. اور وہ صرف رات، پوری مکمل رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں. لیکن جس طرح سے اور نبیوں کے متعلق شیطان نے اور شیطان کے چیلوں نے بہکا دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، خدائی میں شریک کر دیا، واقعات کو لے کر، معجزات کو لے کر، تو کوئی اس معراج کے واقعے کو لے کر کوئی بد ذہنیت والا، شر پسند کوئی غلط استعمال نہ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا ہے. ایک انسان کے بس میں کہاں ہے؟ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر 7ویں آسمان پر چلے جانا تو خدا ہو گئے. جیسا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ ان کے خود ماننے والوں نے یہ غلو کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت لائی جس میں عبدیت ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے غلام کو، اپنے بندے کو، عبد کہتے غلام کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہے، اور رسول اللہ یہ صفت بھی قرآن مجید میں لائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. لیکن یہاں سے شیطان کے بہکانے کا امکان تھا کہ اس واقعے کو بنیاد پر جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنیاد بنا کر کہ آپ کے دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے، تو بغیر باپ کے کوئی پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسانوں میں سے کوئی باپ نہیں، تو خدا باپ ہے، تو خدا کو باپ بنا، اللہ کو باپ بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا. تو یہاں بھی ایسا کر سکتا تھا شیطان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً صفت لائی کہ بعبدہ، وہ بندے ہی ہے. وہ اس معراج کے واقعے میں بھی اللہ کے بندے تھے، غلام تھے، اور پہلے بھی اللہ کے بندے تھے، اور بعد میں بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اور اصل بندہ وہی ان کا اصل مقام مرتبہ ہے. اور ایک انسان کا اصل مقام مرتبہ یہی ہے کہ اللہ کا بندہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ قرار دے، اپنا فرما بردار، اپنا غلام قرار دے کہ یہ میرا غلام ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تاریخی لحاظ سے یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے، کسی نے 6 مہینے پہلے، گویا کہ ہجرت سے قریب واقعہ پیش آیا کہ مکہ میں آپ کی دعوت کو تقریباً 12 سال کا، 12.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اور اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی سنگین زمانہ تھا، اہل ایمان کے لیے انتہائی سنگین زمانہ تھا. مکہ کے حالات انتہائی ناسازگار ہو گئے تھے آپ کے لیے. آپ نے طائف کا سفر کیا، مکہ والوں پر اتمام حجت کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا. اور یہ معراج کے واقعے کی اگر حقیقت کو جانیں تو سفر طائف میں جو مشکلات اور پریشانیاں آپ کو پہنچی تھی، اور ایک طرح سے آپ کو جو غم پہنچا تھا، جو مایوسی ہوئی تھی، تو اس غم کو، اس مایوسی کو دور کرنے کا یہ بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی صورت میں دیا. طائف کے سفر کے واپسی کے بعد ہی انہی دنوں میں واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ. اور اگر ہم وہ ترتیب کو ذہن میں رکھیں کہ طائف کے سفر میں جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی، جو آپ کو مایوسی ہوئی تھی،
تو جو انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی ہے، اس لیے کہ وہ جو تکلیف پہنچی تھی وہ دین کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر، تو اللہ کے لیے لازم ہے اسی دنیا میں اس کو انعام دینا۔ تو پہلا انعام یہ 5واں انعام تھا معراج کی صورت میں۔ پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ نے وہی طائف کی گھاٹی میں جہاں سے آپ وہاں سے رخصت ہوئے، روانہ ہوئے، اور ایک جگہ آپ نے قیام کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، کہ ایسے لوگوں کے حوالے جو مجھ پر پتھر برسائے، مجھ کو ذلیل اور رسوا کرے۔ لیکن پھر ابدیت نمایاں ہو جاتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اگر اس حال میں بھی راضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ میرے اس حال میں بھی تو راضی ہے کہ میرا جسم خون آلود ہے، میرے کپڑے خون آلود ہے، اور چلنے کی حالت اور پوزیشن میں نہیں تھے اللہ کے رسول۔ 3-4 کلومیٹر تک طائف کے اوباشوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے۔ تو جو مستند سیرت نگاروں نے بات لکھی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کچھ دور تک اپنے کندھے پر لے جا کر سفر کیا، چلنے کی حالت نہیں رہی تھی، اتنے آپ کو پتھر مارے گئے تھے اور اتنے آپ نہیں ہو گئے تھے، لیکن انعام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کو زندگی کی سب سے بڑی تکلیف قرار دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور مدنی میں ان سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ کا یہ گمان تھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کا دن آپ کے لیے عہد کا دن تھا۔ حضرت عائشہ کا یہ گمان تھا پہلے کہ جس میں آپ زخمی ہو گئے تھے، گڑھے میں گر گئے تھے، اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ ایک نے آپ کو جو پتھر مارا یا اور کوئی وار کیا تو 2 دانت آپ کے گر گئے تھے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، خون کے فوارے آپ کے چہرے سے نکل پڑے تھے۔ اور اسی میں اللہ نے کہا کہ اللہ اس قوم کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے نبی کو اس طرح سے زخمی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بس میں نہیں ہے ان کو سزا دینا، ان کو عذاب دینا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ان میں سے بھی ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جن کی مہارت اور جن کی قابلیت سے خود فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید وہی ذمہ دار بنے تھے نا اصل شکست کے، کامیابی کے۔ ویسے تو اہل ایمان سے کچھ غلطی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے جو 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا ایک پہاڑی پر، انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی، وہ سبب بنا تھا، لیکن پیچھے سے پہاڑ کا درہ پھیرا مار کر چکر لگا کر پیچھے سے حملہ کرنے والی کون سی ٹکڑی تھی؟ اس ٹکڑی کے امیر کون تھے؟ اس ٹکڑی کے امیر تھے حضرت خالد بن ولید۔ اور پوری جنگ کے کون امیر تھے؟ وہ تھے ابو سفیان، دونوں بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور ابو سفیانی کے بیٹے حضرت معاویہ بن سفیان کہ جن کے ذریعے سے خلافت بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور ایک کر و فر کے ساتھ 90 سالہ جنہوں نے حکومت کی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا عہد سے بڑھ کر بھی آپ پر کوئی شدید ترین دن آیا ہے، گزرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ ہے طائف کا دن، اور یقیناً شدید ترین دن تھا، جنگ عہد سے بھی زیادہ شدید ترین دن تھا، آپ کی زندگی کا سخت ترین دن۔ تو زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بھی اللہ کے لیے پھر ضروری تھا نا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے بعد آسانی نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عام طور سے ذہن اور دماغوں میں بات ڈال دی جاتی ہے بات کی، تو بات جب بات آ گئی بات کی تو پھر بات کے لیے ادھار کے لیے تیار نہیں ہوتا نا ذہن۔ لیکن قرآن نے یہ تھوڑی کہا، ماں کے معنی بات کے نہیں ہوتے، ساتھ کے ہوتے۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ اگر اجازت دے، آپ حکم دے تو میں یہ طائف کے جو 2 پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دوں اور پوری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ تب غالب کون ہوا؟ ابھی مکہ نہیں پہنچے نا، ابھی دین گروپ نہیں ہوا نا،
غالب تو اللہ کے رسول ہی ہو گئے، اور بات ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، یہ اور چیز ہے، لیکن غالب تو اللہ نے آپ کو اسی دن کر دیا نا، کہ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کا منشا ہے، آپ کی مرضی ہے، تو ہم پوری بستی کو، طائف کو تہس نہس کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کی آئندہ آنے والی اسلام قبول کرے گی، تو کیا غم دور نہیں ہوا ہوں گا؟ کیا حوصلہ نہیں ملا ہوں گا؟ یہ تو ان کا ظرف تھا پتھر مارنے کا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنا ظرف استعمال کیا، یہ ان کا کردار تھا تکلیف دینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، تب گویا کہ مغلوب تو وہ ہو گئے تھے، ان کا خاتمہ ہو جاتا تھا اگر اللہ کے رسول اجازت دے دیتے۔ اور وہیں سے انعام کی بارش، جس باغ میں وہ رکے ہوئے تھے، عداس نامی ایک باغ کا جو ہے تو ملازم، نینوا کا رہنے والا، اس نے انگور پیش کیے۔ عتبہ بن ربیعہ کا مکہ کا ایک رئیس تھا، اس کا یہ باغ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ انگور نوش فرمائے، تو وہ عداس نامی جو غلام تھا، حضرت یونس بن متا جس شہر کے رہنے والے تھے اس شہر کا تھا، اور اس کے تعلیم کے اثرات کچھ نہ کچھ اس کے ذہن اور دماغ پر تھے، تو اس نے کہا، اس کو تھوڑا تعجب ہوا کہ اس شہر میں، اس علاقے میں تو اس طرح سے کوئی نہیں کھاتا اللہ کے نام کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تو کسی سے ایسا نہیں سنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا، تو کہا کہ یونس بن متا کے شہر کے، تو اس کو اور بھی تعجب ہوا کہ یہ مکہ کا شخص ہے اور اس کو یونس بن متا کے نام کیسے معلوم؟ کہا کہ ہاں اسی شہر کا، تو وہ تو آپ کے قدموں میں، آپ کے وہ ہاتھوں کو چومنے لگا کہ یہ بات نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، اور اسی وقت اس نے ایمان قبول کر لیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا بھی کہ تیرا دین ہی بہتر ہے، وہ عیسائی تھا، کہا کہ تیرا دین نہیں، لیکن میں اس شخص میں وہ خوبی دیکھتا ہوں جو کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا دوسرے دین کا، جس رات، اسی وادی نخلا کی بات ہے کہ آپ وہی زخمی حالت میں، انسانی جسم تھا آپ کا، کوئی جس طرح سے کہہ دیا گیا گلو کر کے کہ نورانی نور، اللہ کے وسلم بشر تھے، آپ کا جسم بھی وہ بشری تقاضوں کو لیے ہوئے تھا، آپ کے جسم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، اور آپ کا وصال و انتقال ہوا تو آپ کو نہلایا گیا اور آپ کو کفن دیا گیا اور آپ کو دفن کیا گیا۔ جتنے رسول تھے وہ سب کے سب بشر تھے، تو دوسرے دن کے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی سورہ جن نازل ہوئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور وہ ایمان لے آئی، اور صرف وہ ایمان نہیں لے آئی، وہ داعی بن کر لوٹی اپنے قوم کی طرف، اور سورہ احقاف میں اور ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو۔ تو کیا کم یہ تسلی کی بات تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسانوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، لیکن آپ کا مقصد تھا کہ لوگ جو ہے تو دعوت کو قبول کر لے، انسان بھی ہماری بندگی کے مکلف ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری بندگی کے لیے پیدا کیا، انسانوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا، وہ ایمان لے آئی اور داعی بن کر لوٹی، یہ ایک طرح سے تیسرا چوتھا انعام۔ اور پھر مکہ سے آپ نکلے، ابو طالب کا بھی آپ کے جب ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی بڑا بااثر شخص آپ کی حمایت کے لیے نہیں تھا مکہ میں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بنا، تو ابو لہب تو پہلے سے دشمن تھا، اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور قبیلی نظام ایسا کچھ تھا کہ سردار کے خلاف کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے، دوسرے بھی اپنے دل میں رکھیں گے، بات اور ہے،
لیکن کھل کر کچھ نہیں کر سکتے تھے. تب قبیلے بنو ہاشم سے بھی وہ بہت زیادہ امید نہیں تھی. تو مطعم بن عدی ایک مکہ کا رئیس اور ایک قبیلے کا سردار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اطلاع بھیجی کہ کون ہے کہ میں اللہ کی بندگی کی دعوت دوں اور وہ میری حمایت کرے. آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ پیشکش نہیں کی تھی, اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے. تو مطعم بن عدی اس کے لیے تیار ہو گئے. یہ بھی معراج ہی کے واقعے کا انعام. اور مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو لے کر پورے مکہ میں ننگی تلواروں کے ساتھ گشت کرایا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے, کوئی ان کے طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. حرم میں جا کر اس نے اعلان کیا. اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, ہجرت سے پہلے, وہ مطعم بن عدی کی ہی حمایت میں تھے, پناہ میں تھے. اور مطعم بن عدی کی حمایت کی وجہ سے مشرکین مکہ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ پر وہ حملہ کر سکے, آپ پر ہاتھ اٹھا سکے. لیکن یہ انعام کس کا ملا تھا؟ یہ انعام ملا تھا وہ طائف کے سفر کا. اور پھر یہی 5واں انعام, اہم انعام, انہی دنوں میں معراج کا یہ واقعہ. اور واقعہ برائے واقعہ نہیں, یہاں سے چونکہ اب ہجرت بھی ہونے والی تھی. اور اگر ہم ذرا وسعت سے دیکھیں اور ذرا ہم پھیلی ہوئی اور گہرائی کی نظر سے ہم دیکھیں تو مدینہ میں یوں تو اسلام کی دعوت ہجرت کے 11ویں سال ہی سے پہنچ چکی تھی, لیکن وہاں جو عمومیت ملی اور مدینہ میں جو جوک در جوک قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, تو وہ طائف کے واقعے کے بعد ہی ان مع العسر یسرا فان مع العسر. کیا مکہ اور کیا مدینہ ہمارے لیے بولنے کی الگ چیز ہے, لیکن اللہ کے نزدیک تو پوری زمین ایک ہے. جیسے جیسے مکہ کی سرزمین اسلام کے لیے تنگ ہو رہی تھی, مومنین کے لیے تنگ ہو رہی تھی, تو اسی وقت بعد نہیں, انہی دنوں میں اور اسی اثنا میں مدینہ کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ وسیع کر رہا تھا, ان کے دلوں کو کھول رہا تھا اسلام کے لیے. طائف والوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا تھا, مکہ والوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا تھا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ کے لیے تو لازم ہے تنگی کا اس کو انعام دینا. یسرو کی صورت میں, آسانی کی صورت میں. تو طائف کے سفر کے بعد ہی مدینہ میں اسلام کی دعوت کو عمومیت ملی, ایک عام وہاں فضا بنی. اور پھر ایسی فضا بنی کہ انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی. آسان نہیں تھی نا کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا. تو ایک طرح سے یہ ہجرت سے پہلے, ہجرت کے قریب ایک طرح سے یہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے حصے کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی, اس آیت کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ کہ اب یہ جو نبی ہے, آخری نبی, اس کا جو قبلہ ہے وہ صرف مسجد حرام نہیں, مسجد اقصیٰ بھی ہے. یہ نبی مسجد اقصیٰ کا بھی متولی ہوگا, مسجد حرام کا بھی یہ متولی ہے. اور یہ نبی اور نبی کے ماننے والی جو امت ہے, اب وہ آئندہ مسجد اقصیٰ کی بھی متولی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں آپ کو سفر کرایا گیا, وہاں آپ نے جا کر نماز ادا کی. سفر کے آسمانی سفر کے شروع میں وہ 2 رکعت نماز, جس کو عام طور سے مفسرین محدثین نے کہا کہ تحیۃ المسجد کی نماز. اور سفر کے واپسی میں انبیاء کی امامت کی. تو یہود بھی سوچ لے سمجھ لے, نصارہ بھی سوچ لے اور سمجھ لے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے, یہ صرف مکہ والوں کا نبی اور مدینہ والوں کا نبی نہیں ہے, یہ یورپ کا نبی ہونے والا ہے, یہ عیسائی دنیا کا نبی ہے, یہ یہودی دنیا کا نبی ہے, اور یہ پوری دنیا کا نبی ہے. اور یہ مسجد حرام کا ہی متولی نہیں, یہ مسجد اقصیٰ کا بھی متولی ہے.
اور یہ مسجد نبوی کا بھی متولی ہوگا. اور 3 مقامات ہی ایسے حدیث رسول کے مطابق کہ جن کے لیے مقدس ہونے کی بنیاد پر سفر کیا جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. کوئی اور ایسی تیسری مسجد نہیں ہے مقدس، اور تیسرا مقام نہیں ہے کہ جس کے لیے سفر باندھا جا سکتا ہو، سفر کیا جا سکتا ہو. ہاں تعلیم و تربیت کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس کے لیے سفر کہ دہلی کی جامع مسجد بڑی مقدس مسجد ہے، اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی مزار کے لیے اور نہ کسی مسجد کے دیکھنے کے لیے. لیکن دیکھ لیے تعلیم تربیت کتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں اجتماع ہے تو بیان سننے کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، تقریر سننے کے لیے سفر کر رہا ہوں تو جائز ہو جائے گا. بہت زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا. اتنی تعلیم و تربیت کی اہمیت کہ اگر وہ تعلیم و تربیت کو بیچ میں نہ لائے تو سفر اس کے لیے ناجائز، لیکن تعلیم و تربیت کی نیت ہے تو پھر مسجد یہ دہلی کی جامع مسجد کیا، اور اس سے دور اگر کوئی مسجد ہو سکتی ہے اور دور کوئی مقام ہو سکتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے سفر جائز ہو گیا. لیکن شرط ہے یا تو دین کی بات سمجھنا سننا یا دین کی بات پہنچانا، جس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا. سیر و تفریح کے لیے ہزاروں سفر ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں، مزاروں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں، لاکھوں روپئے خرچ کر رہے ہیں، اور کئی اوقات اور کئی مہینے کئی دن ان کے لیے لگ رہے ہیں. لیکن تعلیم و تربیت کے لیے، اللہ اکبر کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، سورہ فاتحہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، نماز کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اذان کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، جمعہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے گھر سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں تک جانے کے لیے تیار نہیں، کسی مجلس میں جانے کے لیے تیار نہیں. تو یہیں سے پھر امت مسلمہ زوال پذیر ہوئی ہے. جب تک امت مسلمہ دین کے لیے سفر کرتی تھی، علم کے حصول کے لیے، علموں کو پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یورپ کا بھی امام بنایا تھا، افریقہ کا امام بنایا تھا، بر صغیر ہندوستان کا امام بنایا تھا. تو یہ معراج کے واقعے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بھی بتلا دیا گیا کہ اب تم صرف مسجد حرام کے متولی نہیں ہو، مسجد اقصی کے بھی تم متولی ہو. اب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا امامت کے مقام سے، اور ان کے قبلے کی تولیت سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا. اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی حقیقت پر بھی اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی نصیحت اور عبرت ہی ہے، تعلیم و تربیت ہی کی اس میں ضرورت پوری ہوتی ہے. ایک ہے ایمانی تربیت، عقیدے کی تربیت کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے. تو اس واقعے کی جو تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان کی اور صحابہ کرام نے پھر اس کو محفوظ کیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا. حتیم یہ خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے، جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن عمارت سے تھوڑا باہر ہے. اب ایک وہ بات تو لمبی ہو جاتی ہے، اس کی تاریخی حیثیت اگر پیش کی جائے، لیکن چونکہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ایک روایت یہ بھی تھی کہ آپ ام ہانی کے مکان میں تھے، لیکن چونکہ قرآن مجید کی جو صراحت ہے ام ہانی کے مکان میں اگر ہوں گے بھی تو گویا کہ آپ کو مسجد حرام لایا گیا ہوں گا یا وہاں آپ آئے ہوں گے، اس لیے قرآن میں من المسجد الحرام الی المسجد اقصی کا تذکرہ ہے. تو وہی بات بہتر ہے اور وہی بات مستند بھی ہے. مسجد حرام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اپنے ساتھ ایک طرح سے خدائی سواری لائے تھے، براق جس کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حیثیت بیان کی کہ کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے ذرا بڑی، یعنی گویا کہ ایک درمیانی قسم کی سواری، بہت زیادہ بڑی بھی نہیں اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں، اور اس پر آپ کو پھر سوار کیا گیا. اور پھر آنن فانن خدائی سواری تھی، اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے یہ سب تھا.
تو یہ ہم دنیا میں ہمارے پاس جو منٹوں کی اہمیت ہے، گھنٹوں کی اہمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت، کوئی ضرورت نہیں۔ اور موجودہ دور میں خود وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا علم ہے۔ تو وہ انسان جس کو بہت تھوڑا علم ہے، اس نے ایسی سواری ایجاد کر لی راکٹ کے نام سے، ہوائی جہاز کے نام سے، کہ وہ راکٹ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں وہ 1000 میل چلتا ہے۔ اس میں کون سی چیز ہے؟ یہ تو اس انسان کی بات ہے جو مخلوق ہے، جو اللہ کے تابع ہیں۔ تو گویا کہ یہ سفر بھی ایسے ہی بجلی کی طرح، اس کو براق اسی لیے کہتے ہیں، براق کے معنی، برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں۔ تو بجلی کی طرح، بجلی کے چمکنے کی طرح یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ہو گیا۔ پھر روایتوں میں یہ ہے کہ وہ جو جس جانور پر آپ سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے، جس سواری پر، تو وہ سواری کو آپ نے وہاں باندھ دیا، یا جبرائیل علیہ السلام نے باندھ دیا۔ اور اس سے بھی ایک واقعہ جڑا ہوا ہے، اور اس میں بھی ایک تو اسلام کی حقانیت ہے، اور نصارہ پر ایک طرح سے اتمام حجت کی بات تھی اس واقعے میں، کہ اس جگہ پر آپ نے یہ سواری باندھی جس جگہ پر پہلے انبیاء کبھی اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ ایک لمبا پتھر تھا، اور پتھر میں سوراخ تھے۔ میرا تعلق بھی دیہات سے، جانوروں کے پالنے سے، جو جانور پالنے والے ہیں اور دیہاتوں میں رکھتے ہیں۔ یہ تو اب بعد میں الگ الگ چیزیں نکلی ہے، لوہے کے کھوٹے، پہلے جو آسان تھا، بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، لمبے پتھر، اس میں سوراخ ہوتے تھے، اور اس سوراخ میں جو تو رسی سے جانور کو باندھ دیتے تھے۔ آسان تھا کام، الگ سے کوئی خرچے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پرانے زمانے میں ایسے ہی تھا۔ تو وہاں پر بھی ایک بڑی چٹان تھی جس میں سوراخ تھے، تو اس میں گرد پڑ چکی تھی، اس لیے کہ انبیاء کا دور ایک طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ تو وہاں وہ جانور، وہ براق کو باندھ دیا گیا۔ اور یہ واقعے کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، تو ان میں سے ایک خط ہرقل کو بھی لکھا تھا، روم کا بادشاہ، اور جس کا جو اصل مرکز تھا وہ تھا فلسطین، بیت المقدس۔ ہرقل کو بھی آپ نے خط لکھا۔ جب ہرقل کے پاس یہ خط پہنچا حضرت دہیہ کلبی کے ذریعے سے، تو ہرقل کی سوچ سے ایسا لگتا ہے، اس کی ذہنیت سے، کہ ذرا سمجھدار بادشاہ تھا، سوچنے سمجھنے والا۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت اور اقتدار کی قربانی دینا یہ آگے کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی اور بڑے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہو سکا۔ ورنہ جہاں تک کہ حق کی تائید کے لیے کی جو بات ہے، تو کم از کم اس کا اظہار تو اس نے کیا۔ تو جب یہ خط پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جاننے کے لیے شہر میں یہ اطلاع بھیجی کہ مکہ کا کوئی قافلہ ہے یا نہیں، تجارتی قافلے جاتے تھے۔ تو اتفاق سے ابو سفیان کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر پھر ہرقل کے ملازمین نے، ان کے جو کارندے تھے، انہیں پہنچا دیا کہ یہ مکہ کا قافلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ان کو جاننے والے ہیں۔ تو ہرقل نے اپنے مترجم کے ذریعے سے، زبان ان کی عبرانی تھی، یہ عربی زبان کے بولنے والے تھے، تو اپنے مترجم کے ذریعے سے کہا کہ میں کچھ باتیں پوچھوں گا۔ محمد رسول اللہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا وہ خط، تو تم نے صحیح بتا دینا۔ ابو سفیان چونکہ ذہین بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، عربی بھی جانتے تھے، عبرانی بھی وہ جانتے تھے، تو وہ اس کے لیے ذمہ دار بنے۔ اور لیکن ہرقل نے بات کہی کہ اگر ابو سفیان اگر کوئی غلط بات کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو تم میں سے کوئی اگر پیچھے سمجھ سکتا ہے تو اس کی تردید کر دینا کہ بات غلط کہہ رہا ہے۔ ابو سفیان بعد میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شرط ہرقل نے لگا دیا تھا کہ اگر میں غلط بات کہوں تو پیچھے والوں نے جھٹلا دینا۔ تو اس اندیشے کے پیش نظر میں نے غلط اور جھوٹ بات کہنے کی ہمت نہیں کی۔ جیسی وہ باتیں پوچھتا رہا میں ویسے کہتے رہا کہ بھائی اس کے ماننے والے کیسے، تو ان کہا کہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں،
بے حیثیت لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں ایسی ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کی تاریخ وہ جانتا تھا نا. اس نے کہا کہ انبیاء کے ساتھ عام طور سے ایسے ہی ہوا اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ شروع میں ان کے ماننے والے معاشرے کے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. بہت زیادہ ذی حیثیت مال رکھنے والے, اپنا مقام مرتبہ رکھنے والے وہ دعوت قبول نہیں کرتے. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں کہ صرف ایک بات کی وجہ سے میں نے گمان کہ ایک تو جھٹلا بھی نہیں چاہوں گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہرقل کے ذہن میں ضرور شک پیدا ہوگا جھوٹ کا کہ یہ جھوٹا شخص ہے. تو میں نے واقع معراج کو چھیڑ دیا. لیکن ابو سفیان کا گمان تو کچھ اور تھا, لیکن واقع معراج کو چھیڑنے کا سبب بن گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت کا اور ان کی نبوت کی دلیل کا. ہرقل نے جو بیت المقدس کے اس وقت جو متولی تھا تو اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا, اس لیے اس کو بھی معلومات تھی کہ میں جو کچھ پوچھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ان کے ذریعے سے بھی تائید ہو جاتا. تو ابو سفیان کہتے میں نے تو یہ واقعہ اس لیے پیش کیا تھا کہ ہرقل جھٹلا دے نبوت کو اور یہ کہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا, اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر 7ویں آسمان پر اللہ کے پاس گیا. تو جیسے اس نے یہ بات کہی ابو سفیان نے, تو جو بیت المقدس کا جو صدر تھا, جو متولی تھا وہاں کا, تو اس نے کہا کہ میں اس رات کو جانتا ہوں, میں اس رات کو جانتا ہوں. اس نے کہا کہ ہرقل نے کہا کہ کیسے آپ جانتے ہیں؟ تو بیت المقدس کا جو متولی تھا اس نے کہا کہ دراصل میرا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ میں مسجد اقصیٰ کے تمام دروازے بند کرتا ہوں, اس کے بعد میں سوتا ہوں, آرام کرتا ہوں, جتنے دروازے ہیں. لیکن ایک رات ایسی ہوئی کہ ایک جو بڑا جو دروازہ تھا, مین دروازہ, میں نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی, وہ بند ہوا ہی نہیں اور ایسا لگتا تھا کہ پوری دیوار اس پر آ گئی. میں نے ملازمین کو بلایا جو کام کرتے تھے, ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس پر ایک بڑا وزن اس پر آ گیا اور یہ اب رات میں نہیں ہو سکتا, یہ صبح ہم دیکھیں گے. تو پھر میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور پھر میں جب صبح آیا تو وہ سوراخ جس میں برسوں سے گرد پڑ چکی تھی, وہ پتھر جو رکھا ہوا تھا جس پر کبھی انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اور بھی, اور جب استعمال نہیں تو ظاہر بات ہے اس میں پتھر گرد پڑ گئی تھی, سوراخ بند ہو گیا تھا. لیکن ایک جو ہے تو ایک سوراخ جو ہے تو نمایاں تھا, کھلا ہوا تھا وہ پتھر کا, اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی جانور آیا ہے, کوئی سواری پر آئی ہے. اس کے پیروں کے نشان اس نے دیکھا اور پھر اس نے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی تو فوراً بند ہو گیا, جو بند نہیں ہو رہا تھا پہلے. تو میں نے سمجھ لیا کہ اس میں یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظام تھا کہ کوئی یہاں پر آیا ہے, یہ اس کی سواری کے نشانات موجود ہیں, اس کے باندھے کے نشان موجود ہیں, اور ایسے وہ دروازہ جو بند نہیں ہو رہا تھا تو شاید اس لیے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس میں نماز ادا کر سکے, اندر اس میں جا سکے. تو ابو سفیان کہتے مجھے بہت پچھتاوا ہوا یہ کہہ کر. میں نے تو یہ بات اس لیے رکھی تھی کہ وہ شک و شبہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھے کہ ایسا شخص کیسے سچ ہو سکتا ہے. لیکن وہ متولی نے کہا کہ یہ کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے, تو اس لیے میں نے ضمن یہ بات لائی. تو یہ سفر میں بھی ایک تو اس واقعے کے ذریعے سے اب دعوت سے پہلے ہی عیسائیوں پر ایک طرح سے حجت تمام ہو گئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر نہیں مانا تو وہ نبی کی دعوت ہے, وہ نبی جو تمہاری مسجد میں نماز ادا کر چکا ہے, وہ نبی جو تمہاری مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کر چکا ہے, اور اس کا ثبوت ہے یہ تمہارا خود مسجد کا جو متولی ہے, یہ اس کا گواہ ہے, اس کا شاہد ہے کہ کیسے ہم نے اللہ انتظام کیا. پھر یہاں سے آپ کا جو سفر ہوا وہ آسمانی سفر, پہلے آسمان پر. اب سمجھانے کے لیے مفسرین نے اور محدثین نے بات لکھی کہ ایک سیڑھی لائی گئی زینہ جس پر آپ سوار ہوئے اور پھر اس پر اوپر چلے گئے. سمجھانے کی اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن وہی بات کہنی پڑتی ہے نا کہ انسان کی یہ انتظامی چیزوں کی جو ترقی ہے بتدریج ہوئی ہے. شروع میں جو چیزیں
تھی تو اب اس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے. اب اوپر جانے کے لیے پہلے سیڑھیوں کے بغیر کوئی تصور نہیں تھا نا اوپر چڑھنے کے لیے. لیکن ابھی قیامت نہیں آئی, بہت دور ہے قیامت ابھی ہو سکتا, لیکن بغیر سیڑھی کے اوپر جا سکتے نا. وہ جھولے وہ لفٹ آ گئے, اور وہ تو لفٹ ہے ہی, لفٹوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. ریلوے اسٹیشن پر اگر آپ جائیں گے, ابھی 13 فروری کو مجلس العلماء کی شورا کے نشست تھی بمبئی میں بھی شورا میں, مجھ کو بھی جانا پڑا تھا. تو دادر سے ٹرین پکڑ کر وہ پونا جانا تھا مفتی نذیر سے وہ آپ سے ملنے کے لیے. تو میں وہ اسٹیشن پر پہنچا تو میرا وہ دیکھنا پہلی مرتبہ, آپ اس میں آپ بہت سارے چلے بھی ہوں گے بیٹھ کر, لیکن میرا پہلے اتفاق تھا دیکھنا. تو پہلے تو صرف سیڑھیاں ہوتی تھی چلنے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے, لیکن اب ایسا ہے کہ ایک مشین پٹے نما چیز, اگر آپ اس پر کھڑے رہ جائیں گے تو خود ہی چلے جائیں گے. لوگ سینکڑوں لوگ بس وہ چڑھ رہا ہے, وہ مشین چڑھ رہی ہے اور کھڑے ہوئے وہ خود چلے گئے. لیکن میں نے ہمت نہیں کیا, میں نے کہا کہ پتہ نہیں اسے پیر کبھی رہتا, اگر آپ اس پر اگر کوئی چلے گا تو گر جائے گا. تو سیڑھیاں چڑھنے کے لیے نہیں, سیڑھی ایسی بھی ہے کہ آپ سیڑھی پر چلیں گے تو گر جائیں گے, سیڑھی پر کھڑے رہیں گے تو آپ چلیں گے. تو وہ زینت میں وہ چڑھ کر ہی گیا دوسرے کی مٹی, لیکن اس پر میں نے ذرا ہمت نہیں کی, اور شاید شروع میں پہلے مرتبہ کے لیے ذرا مشکل بھی ہوگی چیز, پیر ادھر ادھر اترنے میں ہو گیا تو گر بھی سکتا ہوں آدمی. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رغبت, ظاہر بات ہے, جیسے ہی وہ تو فوراً سر کر کے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ, ذی قوت عند ذی العرش مکین, حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو صفت ہے طاقتور فرشتہ, 600 بازو جس کو ہے, تو اس کو کیا دیر لگے گی. جس طرح سے یہاں لفٹ مشین کے لیے جب بیٹھے تو جو 5ویں نمبر پر منزلہ ہے, جو 50ویں نمبر پر ہے, 80 نمبر پر منزلہ ہے, تو بٹن دبایا تو فوراً اوپر چلے گیا. یہ تو اس انسان کی بات ہے جس کو بہت قلیل علم دیا گیا, اور یہ خدائی سفر تھا تو سیکنڈ بھی ہو سکتا نہیں لگا ہوگا, کہ جیسے ہی آپ نے وہاں ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اوپر, تو فوراً پہلے آسمان پر. لیکن اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے اوپر کا وہ کتنا مضبوط اور مستحکم ہے. دروازے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خود درخواست کرنی پڑ رہی ہے دروازہ کھولنے کی. آسمان ہیں 7 آسمان, لیکن 7 آسمان کے بھی دروازے ہیں, اور دروازوں پر داروغہ ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ, کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے, ان کہا کہ ہاں میرے ساتھ ہے محمد رسول اللہ. تو حدیث میں یہ ہے کہ ان کو بھی بلایا گیا. ان کو تو معلوم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا تو ہے آنا جانا, لیکن ان کو بھی اجازت ہے یا نہیں, وہ تو اللہ کے حکم کی تابع پابند ہے نا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ان کو بھی بلایا گیا ہے, وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں ہے. تو دروازہ کھولا گیا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا, خوش آمدید, جو خوش آمدید کے کلمات ہو سکتے ہیں جو ایک نبی سے کہہ سکتا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ کلمات کا اظہار. حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے آسمان پر ملاقات, پہلے انسان ہے, پہلے نبی ہے, پہلے مسلم ہے. لیکن یہ 7 آسمانوں پر جو 8 انبیاء کا تذکرہ ہے, دوسرے آسمان پر 2 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, جو آپس میں خالہ زاد بھائی تھے. لیکن یہ جو مقامات کی جو ترتیب ہے, جو درجہ بندی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی یوں ہی نہیں ہے. انبیاء میں سب سے کم آزمائش اگر کسی کی نبی کی ہوئی ہوگی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. کسی نے آپ کو پتھر نہیں مارا, ہاں تکلیف تو آپ کو پہنچی ذہنی لحاظ سے, کہ آپ کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا, قابل نے حابل کا قتل کر دیا, تو یہ بھی پتھر سے زیادہ ہی تکلیف ہوگی. لیکن بہرحال یہ کہ معاشرے میں ایسا گروہ نہیں تھا کہ جو آپ پر پتھر برسائے اور آپ کی دعوت کا انکار کرے. سب کے سب آپ کی اولاد تھی, سب کے سب مسلمان تھے. تو اس لیے پہلے ہونے کے باوجود بھی پہلے آسمان پر گویا کہ یعنی جو گویا کہ جتنے درجے ہیں تو ان میں سے نیچے درجے پر. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ جب اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور بائیں جانب دیکھتے ذرا وہ افسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ دائیں جانب وہ دیکھتے ہیں تو گویا کہ وہ روحیں ان کو دکھائی جاتی ہے انسانوں کی، آدمیوں کی، ان کی اولاد میں سے جو جنت میں جانے والی ہے، جو جنت کے مستحق بننے والے ہیں، اور وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ روحیں، وہ انسان ان کو دکھائے جاتے ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو گویا کہ باپ ہے نا تمام انسانوں کے، تو باپ کو کچھ نہ کچھ تو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہے، اور یہ بھی تاریخی حیثیت ہے ہر دور میں، اور قرآن مجید میں اس کا بیان ہے، اکثرهم الظالمون اکثرهم الکافرون اکثرهم لا یؤمنون قلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تذکرون، کہ تم میں سے اکثر ظالم ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور تم میں سے تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہوں گے نا کہ دائیں جانب والے تو بہت کم ہیں اور بائیں جانب والے زیادہ ہے، جبکہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد کی اولاد ہے، تو غم ہونا تو فطری چیز ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہی صورت کہ تم کون ہے، تمہارے ساتھ کون ہے، کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، انہوں نے بھی استقبال کیا، مرحبا کا، خوش آمدید کا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور خوش آمدید کے کلمات کہیں۔ گویا کہ ہر نبی نے خوشی کا اظہار کیا، کسی نبی نے حسد اور جلن کا اظہار نہیں کیا اور اپنے فقر کا اظہار نہیں کیا، اور اس میں اپنے کمتری محسوس نہیں کی کہ یہ ہم کو تو اس طرح سے یہ اعزاز نہیں ملا نا، یہ اعزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا نا، کہ موت سے پہلے زندگی میں رہتے ہوئے، اور یہ بھی بات واضح ہو چکی ہوں گا کہ یہ نبی کا سفر یا پہلے دوسرے آسمان پر سفر کا ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سفر عرش تک سفر ہے، یہ عرش تک ہونے والا یہ سفر ہے، عرش تک یہ ان کا سفر رکنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بھی ان کے لیے بھی فخر کی چیز تھی، شکر کی چیز تھی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ ان کو بھی بہت تکلیفیں پہنچی نا، اب مقام درجہ ہوتے چلے گیا نا، جن کو جتنی زیادہ تکلیفیں پہنچی ان کا مقام مرتبہ بھی اتنا ہی اونچا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دین کی خاطر بنی اسرائیل کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچی، فرعون کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچی، یعنی گویا کہ اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچی۔ اس لیے چھٹے آسمان پر ان کا مقام آپ کو دکھایا گیا اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر بالکل وہ مستحق تھے اس مقام کے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام مستقل ایک امت ہے۔ 100 سالہ زندگی آپ کی رہی ہے، لیکن بچپن سے لے کر موت تک کہیں دنیاوی چین و سکون جسے کہتے ہیں وہ چین و سکون نہیں، اور بے شمار قربانیاں آپ کی رہی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی طلب کی اس کے لیے حاضر۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، بات مان، اسلمت لرب العالمین، میں مسلم ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اے ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، اس کے لیے تیار ہو گئے، آسان نہیں تھا نا، ارے ایک ہی بیٹا۔ اس لیے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور بیت المعمور کا تذکرہ ہے۔ بیت المعمور یعنی آباد گھر، اور اسی سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے بیٹھے ہوئے، اور یہ بیت المعمور وہ ہیں کہ جس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ ایک طرح سے یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ۔ اور ایک محدثین مفسرین نے اس بیت المعمور کے حوالے سے بات بھی لکھی کہ یہ عین خانہ کعبہ کے محاذات میں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، اس کے سیدھ میں بالکل اوپر بیت المعمور،
اور سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ہدی للعالمین، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ تو موجودہ دور کے سائنسدانوں کی بھی اور جو زمین کو جنہوں نے ناپا ہے ان کی بھی ایک تحقیق یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ زمین کے بالکل بیچ میں، سینٹر میں، بالکل بیچ حصے میں ہے۔ تو سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ آسمانی جو قبلہ ہے، آسمانی جو کعبہ ہے فرشتوں کا، وہ بھی بیچ ہی میں ہوں تو اس کے بیچ میں، اور 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جنہوں نے طواف کیا تو دوبارہ پھر ان کی باری نہیں آتی۔ انسانوں کو بھی بتلانا مقصود تھا کہ تم اللہ کی دعوت کا انکار کر کے تو اللہ کے مقام مرتبے کو تم کہاں گھٹانے والے ہو؟ اور اگر تمہارا احساس اور گمان ہے کہ ہم بندگی کریں گے، اطاعت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو اللہ کا مقام مرتبہ جو ہے تو باقی رہے گا، اور ہم نے نہیں مانا، عبادتیں نہیں کی تو اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عزت کم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، غنی ہے، اس کی صفت وہ بے نیاز ہے۔ وہ جو گمراہی میں جانا چاہتے اللہ تعالیٰ گمراہی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو قبول کرتا ہے۔ تو 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد کا تذکرہ ہے سدرۃ المنتہا کا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت الماوا کا بھی تذکرہ اس جگہ پر، جنت الماوا۔ اور پھر سدرۃ المنتہا یعنی آخری منتہا، اس کا مقام اور اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ فرشتوں کی انتہا یہاں سے آگے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کے لکھنے کی، قلم کے چلنے کی آواز سنی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو قرب حاصل ہو سکتا ہے، نزدیکی قرب، وہ آپ کو حاصل ہوا، نصیب ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کچھ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا، کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ براہ راست نہیں دیکھا، ایک آڑ تھی، لیکن کوئی ایمانی یہ بحث نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ مانتا ہے کہ دیکھا تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، کہ آڑ تھی، پڑتا تھا، تو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ بالکل نزدیک کی حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب جسے کہیں گے، کہ ایسا قرب اور ایسی نزدیکی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اتنے قریب اور اتنے نزدیک نہیں جا سکتے، تو ان کی بھی ایک انتہا ہے۔ روایتوں میں یہ ہے، سند ہو سکتا ہے کچھ ضعیف ہو، کچھ کم ہو، کہ جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اب یہاں سے مجھ کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا، ابھی تک تو ساتھ میں، لیکن آپ آگے میرے ساتھ، کہا کہ نہیں، میرے تو پر جل جائیں گے، آگے گویا کہ اب میرا مقام نہیں ہے۔ اور وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نجم میں جو کہ اس نے دوسری مرتبہ دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو جب اصلی شکل میں دیکھا سدرۃ المنتہا پر، تو 600 ان کے بازو تھے، 600 پر۔ ظاہر بات ہے سب سے زیادہ مضبوط فرشتے اور سب سے زیادہ کام انہی کو کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں کائنات سے متعلق، تو اتنی طاقت اور قوت ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو اس موقع پر، اور تو نبوت کے شروع میں کہ کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، پھر اس کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کو فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان میں کرسی ہے، اور اس پر بیٹھے، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہیں، جہاں جو خلا ہے وہ پوری کی پوری بھر گئی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دل گردہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت آپ کے اندر وہ پیدا کی تھی، آپ کے دل کے اندر، کہ جو برداشت کر سکے، ورنہ کون برداشت کرے گا؟ ایک انسان کسی، ہم اگر کوئی دیکھ لے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک کوئی جسمانی چیز ہے، کوئی جاندار چیز ہے، تو بے ہوشی ہو جائے گی نا۔ لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دل کی مضبوطی عطا کی تھی، اور وہ جو سفر کے معراج کے سفر کے واقعے سے پہلے جو بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل کو سینہ چیر کر آپ کے دل کو نکالا، اور اس کو پھر زمزم سے دھویا یا اور کوئی خصوصی پانی سے دھویا، تو اس میں بھی یہی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو مشاہدات ہیں اس کائنات سے متعلق، جنت دوزخ سے متعلق، تو وہ مشاہدات برداشت کرنے کی طاقت اور قوت بھی آپ کے اندر پیدا ہو۔
نزول قرآن کی وہی کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو، تو اس کا ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کر دیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے سینے سے سینہ لگا کر۔ یہ کوئی دبوچنے کی اور بھینچنے کی بات نہیں تھی، یہ کرنٹ پہنچانے کی بات تھی، طاقت اور قوت کا دلی کرنٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح الامین نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا علی قلبک، آپ کے دل پر، تاکہ آپ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا، تو دل سے ہم پڑھیں گے، دل سے سنیں گے تو قرآن مجید اثر کرتا ہے۔ صرف زبان کے پڑھنے سے، کان کے سننے سے قرآن مجید اثر نہیں کرتا۔ یہ زبان تو ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، کان بھی ایک راستہ ہے، لیکن اصل مرکز، اصل منزل ہے قرآن مجید کہ وہ دل تک اگر قرآن مجید نہیں پہنچا تو قرآن مجید زندگی میں انقلاب، تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن دل تک اگر قرآن مجید پہنچ گیا اور دل تک ہم نے قرآن مجید کو پہنچا دیا، یا پھر سننے سے ہو یا پڑھنے سے ہو، تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ انقلاب پیدا کرتا ہے، اور اس نے بے شمار لوگوں کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا، اور مخالف سے مخالف ماحول میں انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی اور قریبی ملاقات آپ سے ہوئی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی آپ کو کرایا گیا، کچھ گناہ گاروں کے انجام کا بھی مشاہدہ آپ کو کرایا گیا، لیکن اہم اور اصل جو چیز اس معراج کے واقعے اور معراج کے سفر سے متعلق، جس کو آج ہم نے ویسی اہمیت نہیں دی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ نمازیں تو پہلے بھی اللہ کے رسول پڑھتے تھے، صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، لیکن نمازوں کو ایک باضابطہ، ایک نصاب اور نظام کی صورت اور اس کے فرضیت کا اعلان قیامت تک کے لیے یہ معراج کے سفر پہ ہوا۔ باضابطہ نصاب اور نظام، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز خدائی تعلیم و تربیت کا، یہ تعلیم و تربیت کا خدائی اور ربانی نصاب اور نظام ہے، معراجی نصاب اور نظام۔ اس لیے بھی کہا گا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز ایمان والوں کے معراج ہے، کہ نماز پڑھنے سے، نماز سے اپنا تعلق، رشتہ جوڑنے سے اس کی معراج ہو جاتی ہے، وہ بلندی پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو ہم سمجھے تب۔ ابھی نماز کو ہم نے اس حیثیت میں نہیں لیا جس حیثیت میں اسلام نے اس کو رکھا ہے۔ دوسرے تمام جو احکام ہیں ان کی فرضیت تو زمین پر ہوئی، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، اور بھی جو ذکر احکام ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ باضابطہ اس کی فرضیت کا جو تعین اور اعلان ہے اس کے نصاب کا، وہ 7ویں آسمان، وہ عرش پر۔ اور جب تک امت مسلمہ نماز کو خدائی نصاب اور نظام سمجھ رہی تھی، تعلیم اور تربیت کا، دعوت دین کا، اسلام کو غالب کرنے کا، اسلام کے سیاسی نظام کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت دنیا میں امت مسلمہ کو غالب کیا تھا۔ لیکن ہم نے جب سے نمازوں کو صرف مقید کر دیا مسجدوں میں، اور سلام پھیرنے کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، جب سے ہم نے نماز کا اتنا مفہوم سمجھ لیا، تب سے نماز نے ہم کو غلام بنا دیا، ناقدری کی وجہ سے۔ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ یہ ستوت توحید، اسلام کی سربلندی، توحید کی سربلندی، یہ نمازوں کے ذریعے سے۔ تو معراج کے واقعے کی مناسبت سے اور معراج کے واقعے کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو خدا کے طرف سے دیا ہوا نظام زندگی کا، مکمل نظام زندگی کا، مکمل تعلیم و تربیت کا نصاب اور نظام سمجھے۔ لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو چھوڑیے،
ابھی خواص نے بھی اس کو اہمیت نہیں دی. نصاب تعلیم اور نظام تعلیم و تربیت کی ابھی خواص نے اور بہت ساری تحریکات نے اس کو اہمیت نہیں دی. یقیناً جماعت اسلامی کا جو دستور ہے وہ بہت حد تک نماز کے نصاب اور نماز کے نظام سے قریب کرنے والا ہے، لیکن اس میں کچھ جو کوتاہی ہوئی جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ ہم نے یا جماعت نے، میں کہتا ہوں ذمہ داروں کے سامنے، میرا تعلق بھی جماعت اسلامی کی رکنیت سے، کہ ہم نے جماعت اسلامی کے دستور کو ان حکیم الدینہ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، کلمہ طیبہ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے نماز کا سہارا نہیں لیا کہ جماعت اسلامی نے کوئی اور دستور نہیں بنایا. اس نے نماز کے دستور کی روشنی میں، نصاب کی روشنی میں اپنا نصاب مرتب کیا، متعین کیا. اللہ اکبر کی روشنی میں، سبحان ربی العظیم کی روشنی میں، سورہ فاتحہ کی روشنی میں ایاک الحمدللہ رب العالمین کو روشنی میں ہم نے اپنا نصاب یہ متعین کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روشنی میں، اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں، صراط الذین انعمت علیہم کی روشنی میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں 12 صدیوں تک امت مسلمہ جو دنیا کی قائد رہی ہے اور خلافت کچھ حد تک اور کبھی بہت حد تک کبھی کچھ حد تک دنیا میں قائم رہی ہے، یا امت مسلمہ سیاسی میدان میں کبھی بہت حد تک اور کبھی کچھ حد تک غالب رہی ہے، تو اس کے پیچھے یہی خدائی نصاب اور خدائی نظام کا دخل تھا، اذان کا اور نماز کا. 5 وقت کا نصاب تعلیم اور تربیت، نظام تعلیم و تربیت، اذان بھی خدائی نصاب تعلیم، نظام تعلیم و تربیت، اس میں دعوتی پہلو غالب ہے. اذان میں اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، 5 وقت کی اسلام کی مکمل دعوت کا نصاب اور نظام کہ جس سے مؤذنوں کو بھی جوڑا گیا اور اذان سننے والوں کو بھی جوڑا گیا. لیکن جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا اذان کا مؤذن سے تعلق، ہم سے کیا تعلق ہے؟ اذان کا جواب دینا بھی تو واجب ہے نا. اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دینا واجب ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ سے دینا واجب ہے نا. تو کیا وہی حالت نہیں بنی جو کہ استاد اور شاگرد کی بنتی ہے؟ جس طرح سے مکتب میں مدرسے میں پڑھاتا ہے ایک استاد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو بچوں، اور اس کے جواب میں پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب تک امت مسلمہ یومیہ 5 وقت کے نصاب اور نظام سے نہیں جڑتی اور ہفتے واری جمعہ کی صورت میں وہ بھی خدائی نصاب تعلیم و تربیت ہے اور اس میں اسلامی سیاست اور اسلامی خلافت کا غلبہ ہے، بہت بڑی طاقت اور قوت ہے یہ نماز میں اور اس کے نصاب میں. ابھی کرناٹک کے حجاب کے واقعے میں مسکان نام کی لڑکی کا تذکرہ چھڑا ہوا ہے، چڑھ رہا ہے. شعور کے ساتھ شر پسندوں کے سامنے اس نے صرف اللہ اکبر کے چند الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا طاقت اور قوت ہوتی ہے اللہ اکبر میں؟ تو ایک ہی مرتبہ نہیں نا، اسے ایک مرتبہ اس نے دہرایا نا، ہم تو 5 مرتبہ دہرا رہے ہیں نا. اور جب اس سے پوچھا کہ کیا تجھے ڈر نہیں رہا، اس نے کہا کہ ڈر تو تھا، لیکن جب میں نے یہ کلمات کہے تو ڈر دور ہو گیا. اور جیسے جیسے ڈر آتا اسے بار بار کہا تو وہ بات نہیں تھی اس میں، وہ بات تھی کہ جب بھی مطلب محسوس ہو رہا تھا کہ حملہ کریں گے تو میں اللہ اکبر کہتی تھی تو ہمت پیدا ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بڑی طاقت اور قوت ہے جو کوئی مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جب ایک لڑکی، ایک مسکان نام کی لڑکی شرپسندوں کے سامنے اللہ اکبر کے کلمات یہ کہے، یعنی گویا کہ اللہ کو اس نے بیچ میں لا لیا نا. ہم نے ابھی اللہ اکبر کو سیاست میں لایا ہی نہیں. افغانیوں نے لایا تو 50 ملکوں کو انہوں نے شکست دے دی. اللہ اکبر کو لایا انہوں نے سیاست میں. وہ حماس کے مجاہدین نے غزہ کی سیاست میں اللہ اکبر کو لا لیا تو اسرائیل بھی جو ہے تو دب کا بیٹھا ہوا ہے، دبک کر. اور اللہ اکبر کو نہیں لاتے تو اسرائیل دبک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا. لیکن شیطان نے ہم کو کیا سبق پڑھایا کہ اگر ہم نے اللہ اکبر کو سیاست میں لایا، یا اللہ اکبر کو میں صرف نعرے کی طرف اشارہ نہیں میرا،
یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نعروں سے بھی کچھ ہوتا نہیں. نعرے تو اس کی جگہ پر ایک اظہار کی چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر میں اصل ہے فکر کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے, اللہ کا قانون سب سے بڑا ہے. یہ صرف نعروں کی بھی چیز نہیں ہے, چاہے وہ اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات ہو یا ایک ہی رکعت میں اللہ اکبر کے 6 کلمات ہو. یہ نعروں کی چیز نہیں ہے, یہ پیغام کی چیز ہے اور یہ فکر کی چیز ہے. اور جب تک امت مسلمہ نہیں لاتی میدان سیاست میں اللہ اکبر کی فکر کو اور جتنے بھی باطل نظام ہیں ان کی کمزوری کو, تب تک ہماری یہ ذلت و رسوائی وہ دور نہیں ہو سکتی. واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا, مشرکین مکہ نے انکار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ لوگ پہنچے تو صدیق کہتے کس کو ہے اور صدیق کی طرف سے خطاب اور مقام مرتبہ کب ملتا ہے؟ تو اس واقعے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے صدیق کا لقب اللہ کے رسول نے اسی موقع سے دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو, کہ اب مشرکین مکہ کے سرداروں کہا کہ اب یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں مبتلا کر سکتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی کیا کہتا ہے محمد؟ وہ کہا کہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی آج ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ سے عرش پر گیا اور میں صبح ہونے سے پہلے آ گیا یہاں. تو حضرت صدیق نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں. تب اللہ نے فرمایا کہ تم تو صدیق ہو, تصدیق کرنے والے کو کہتے صدیق, سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں, وہ بھی اہم چیز ہے. لیکن صدیق کا مقام مرتبہ انبیاء کے بعد ہے, من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اور ہر نمازی ہر رکعت میں, ہر نماز نے نماز پڑھنے والے کو روزانہ کا جو نصاب تعلیم دیا, نظام تعلیم دیا, تعلیمی نصاب, تجارتی نصاب اور سیاسی نصاب, صراط الذین انعمت علیہم کی صورت میں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام یافتہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں واضح کر دیا, متعین کر دیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کے انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور جب تک امت مسلمہ یہ 4 قسم کے افراد کے راستوں کی اتباع اور پیروی کر رہی تھی, کا مطلب کیا؟ اپنی نماز کی اتباع اور پیروی کر رہی تھی. 4 قسم کے راستوں کو چھوڑ دینا وہ اپنی نماز کے راستے کو چھوڑ دینا ہے. لیکن آج تہجد گزاروں کو بھی سوچنا نہیں پڑتا باطل پرستوں کے پیچھے چلنے کے سلسلے میں, 5 وقتہ نمازیوں کو بھی سوچنا نہیں پڑتا بے دین پارٹیوں کے, بے دین لیڈروں کے پیچھے چلنے کے سلسلے میں, اس لیے کہ نماز کو ابھی سمجھا ہی نہیں گیا نا, نماز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. قبول کرنے کی بات, نماز کی اتباع کی بات وہ بات کی ہے تو کم از کم یہ معراج کے واقعے کی مناسبت سے اسلام میں نماز کی جو حیثیت ہے, مکمل نظام تعلیم اور تربیت, خدائی نصاب اور خدائی نظام, اس وقت تک ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اور آخر میں نے مناسب سمجھا کہ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ بھی ہے, اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس معراج کی مناسبت سے موجودہ امت مسلمہ کی جو حالت ہے, یہ معارف القرآن کی جو 5 جلد ہے اس کے 1.5 صفحے میں جو واضح کیا, بہت ہی اہم, جو موجودہ اسرائیل کہ حکومت سے بھی تعلق رکھتی ہے, مسلمانوں کی بے حسی سے تعلق رکھتی ہے کچھ باتیں. یہ صفحہ نمبر 450 پر واقعات میں وہ واقعات جن بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے جس میں عبرت اور نصیحت ہے. موجودہ واقعہ بیت المقدس اس سلسلے کی ایک کڑی, بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس ضابطۂ الہیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 دور کا تذکرہ کیا, 2 دور عروج اور 2 دور زوال کا تذکرہ, 2 ان کے قتل عام کا تذکرہ جو بخت نصر کے ذریعے سے ہوا اور جو ٹائٹس کے ذریعے سے ہوا. جب انہوں نے توریت کی مخالفت کی, توریت کے احکام پر عمل نہیں کیا بنی اسرائیل نے, تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے سے سزا دی. اور جب انہوں نے انجیل کے احکام کو قبول نہیں کیا, اس کی مخالفت کی,
تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹس کے ذریعے سے ان کو سزا دی، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے دور میں بیت المقدس 2 مرتبہ تباہ اور برباد ہوا ہے۔ زمین کی اندروں کی جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں بھی بخت نصر نے اکھیڑ دی تھی، اور اسی طرح سے ٹائٹس نے بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کو پیش کیا، اور مقصد پیش کرنے کا یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی اگر وہی روگردانی کرے قرآن مجید کے متعلق جو بنی اسرائیل نے کیا تھا توریت انجیل کے متعلق، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ اور امت مسلمہ بھی اپنے ماضی میں جس طرح سے بنی اسرائیل بھی جیسے ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ 6 قتل عام سے 2 بڑے بڑے قتل عام اور 4 چھوٹے چھوٹے قتل عام سے گزری ہے، تو امت مسلمہ بھی اپنی 1500 سال تعالیٰ تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ کو تو تقریباً 2500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، تو 2 امت مسلمہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے قتل عام سے گزری ہے، لیکن 2 بڑے قتل عام، ایک تو تاتاریوں کے ذریعے سے ان کا بنی اسرائیل کا جو قتل عام تھا وہ لاکھوں میں تھا، لیکن امت مسلمہ کی تعداد چونکہ زیادہ تھی تو وہ آنکڑا کروڑوں میں گیا۔ خلافت بنو عباسیہ کے دور میں جو 500 سالہ خلافت کا دور تھا، تو ایک ہی ہفتے میں 1.25 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں 2.5 کروڑ مسلمانوں کی آبادی تھی، ایک ہی ہفتے میں 50% مسلمان۔ اور پھر دوسرے بڑے دور زوال سے بھی قتل عام سے گزری ہیں، وہ ہیں اندلس سے اسلامی مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ 800 سالہ، اور پھر یہ تو بر صغیر ہے اور بہت سارے علاقے، یہ تو 10 اور سینکڑوں واقعات ہیں جن سے امت مسلمہ بھی گزر چکی ہیں، لیکن احساس نہیں۔ آج کل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآن کے ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بھلایا، آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے، تو وہی ضابطۂ قدرت الہیہ سامنے آیا کہ کروڑوں اربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے، انہوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا، اور شریعت اسلام کی روح سے دنیا کی 3 عظیم الشان مسجدوں میں سے ایک جو تمام انبیاء کے قبلہ رہا ہے ان سے چھین لیا گیا، اور ایک ایسی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے، یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ کہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، کوئی حیثیت رکھتی ہے، اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا، البتہ مسلمانوں کے لیے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا، اور اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہم پھر اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کریں، احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائے، سچے مسلمان بنے، غیروں کی نقالی اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آ جائے، تو حسب وعدہ ربانی انشاءاللہ تعالیٰ بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضے میں آئے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل کے عرب حکمراں اور وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متنبع نہیں ہوئے۔ یہ مفتی شفیع صاحب کی بھی تحریر بہت نئی تحریر نہیں ہے، کئی سال گزر چکے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ اصلاح ہونے کی اور زیادہ تنزلی پائی جاتی ہے۔ اور اب تو خبریں یہ آ رہی ہے کہ عرب میں بھی محمد بن سلمان کے ذریعے سے بت خانوں کے سنگ بنیاد رکھے جا رہے ہیں، مندروں کے بنیاد رکھے جا رہے ہیں، یہ اخبارات کی خبروں میں پڑھنے کو یہ بھی مل رہا ہے۔ تو جس وقت انہیں بات لکھی اب اس سے بھی زیادہ عربوں کی حالت جو تو گئی گزری ہو گئی، اب تک یہ متنبع نہیں ہوا، اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگائے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی واپسی کے پلان اور نقشے بنا رہے ہیں جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع، آخرت پر یقین
اور احکام شریعت کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے اجتناب، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے کہ ایک بیت المقدس، دوسرا بیت اللہ، مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ۔ بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ اس کا نتیجہ وہ واقع فیل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا کہ یمن کے نصرائی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی بیت اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی مدد نصرت ماضی میں بھی رہی ہے، یعنی اس وقت رہی ہے جبکہ ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی، لیکن اہل ایمان پر بھی اس کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے۔ لیکن بیت المقدس یہ قانون نہیں بلکہ آیت مذکور سے معلوم ہوا کہ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائیں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قوموں کو سزا دینے کا جو ایک طریقہ رہا ہے، علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں واضح کیا کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہے چنگیز ہو یا تیمور، اللہ کے نشتر ہے چنگیز ہو یا تیمور۔ جب قرآن کا نشتر اثر نہیں کرتا مسلمانوں پر، حدیث کا نشتر، جنت اور دوزخ کے تذکرے کا نشتر، تعلیم و تربیت کا نشتر جب اثر نہیں کرتا ذہن اور دماغوں پر، تو اللہ تعالیٰ پھر چنگیز خان کی صورت میں، تیمور کی صورت میں، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نشتر چلایا، فرعون کی صورت میں، بخت نصر کی صورت میں، اور بھی ظالم اور جابر حکمرانوں کی صورت میں۔ تو آج جو ظالم اور جابر حکمراں مسلط ہے مسلمانوں پر، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ واقعہ معراج صرف وہ واقعہ معراج نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے، دین کے لیے آزمائش، دین کے لیے مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سربلندی اور مقام حاصل کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی معراج کے پیغام کو سمجھنے، اس سے جڑنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو جو معراج کا اصل تحفہ ہے، اس کو نصاب تعلیم اور تعلیم و تربیت کے نصاب و نظام کے طور پر قبول کرنے، سمجھنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔